السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم، میں آج آپ لوگوں کے سامنے ایک واقعہ بیان کروں گا۔ ہے چھوٹا لیکن بڑا قیمتی واقعہ ہے، اس لیے اپنے قیمتی زندگی میں سے، اپنے قیمتی وقت میں سے 5-7 منٹ نکال کر ضرور اس واقعہ کو دیکھیں اور ضرور سنیں، کیونکہ سبق آموز واقعہ ہے۔ تو واقعہ یوں ہے کہ ایک صاحب وکالت کا کام کرتے تھے، اور وکالت ایک ایسا پیشہ ہے کہ جہاں دنیا بھر کے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ پڑھائی کے بعد اگر آپ مقدمہ لڑ رہے ہیں تو سچ کو جھوٹ بول کر غلط ثابت کر دیں اور غلط کو جھوٹ بول کر صحیح ثابت کر دیں تو آپ سب سے بڑے وکیل کہلائیں گے۔ مگر یقین کیجئے، اس آدمی نے وکالت کا کام بھی جاری رکھا اور اپنی زندگی کا رخ بھی بدل لیا۔ ان کی بیوی لیڈی ڈاکٹر تھی۔ جب وکیل صاحب کی اہل اللہ سے نسبت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دل کے حالت کو بدل دیا۔ وکیل صاحب کہنے لگے کہ مجھے آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا، میرا اللہ سچ بولنے پر مجھے روزی دے گا۔ لوگوں نے کہا کہ وکیل صاحب، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ سچ بولنے سے وکالت نہیں چلے گی۔ تو کہنے لگے، وکالت چلے گی یا نہیں چلے گی مگر سچ ضرور چلے گا، میں نے یہ دل میں فیصلہ کر لیا ہے۔ ایک دن وکیل صاحب دفتر آئے اور کہنے لگے کہ جتنے بھی سچے مقدمہ ہیں سب میرے پاس لاؤ۔ اگر بعد میں معلوم چلے گا کہ فلاں شخص کا مقدمہ غلط ہے، جھوٹا ہے، تو میں عدالت میں اس کے خلاف مخالفت کروں گا۔ اگر سچے مقدمہ ہے تو میں ڈٹ کر پوری حمایت کروں گا۔ یہ سن کر سارے لوگ پریشان ہو گئے، کہنے لگے، اللہ کی پناہ، آخر وکیل صاحب کو کیا ہو گیا ہے؟ سارے لوگ دوسرے وکیلوں کے پاس چلے گئے۔ اب وکیل صاحب کا دفتر خالی، کئی دنوں تک کوئی کام نہیں آ رہا ہے۔ وکیل صاحب دفتر آتے، اخبار پڑھتے، چائے پیتے، گھر کو چلے جاتے، پھر آتے، اخبار پڑھتے، چائے پیتے، گھر کو چلے جاتے۔ کئی دن تک، کئی مہینے تک اسی طرح گزرتا رہا۔ لوگوں میں چرچا ہونے لگا، کسی نے بیوقوف کہا، کسی نے پاگل کہا، کسی نے مجنون کہا، کسی نے کہا مولویوں نے مت مار دی ہے، اچھا خاصا وکیل تھا، انہوں نے بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ مگر وہ اللہ کا پکا سچا بندہ ہمیشہ یہی بات کہتے تھے کہ میں وکالت بھی کروں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے اسی سے روزی بھی دیں گے۔ اسی طرح 1 سال گزر گئے۔ چونکہ ان کی بیوی لیڈی ڈاکٹر تھی، اسی کے تنخواہ سے گھر کے سارے اخراجات پورے ہوتے تھے، سارے ضروریات پوری ہو جاتی تھی۔ ان کی بیوی بڑی سمجھدار تھی۔ ایک دن کہنے لگی کہ وکیل صاحب، آپ اس وکالت کو خیر بات کیوں نہیں کہہ دیتے؟ وکالت کو چھوڑ دیجئے، آپ کوئی تجارت کر لیجئے، کوئی کاروبار کر لیجئے، وہاں بھی آپ سچ بول سکتے ہیں، سچ بول کر تجارت کر سکتے ہیں۔ مگر وکیل صاحب ڈٹے رہے، جمے رہے کہ نہیں، میں سچ بھی بولوں گا اور وکالت بھی جاری رکھوں گا۔
یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان یہ چرچا ہونے لگا، لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور ہو گئی کہ فلاں وکیل صاحب ہے جو سچے مقدمہ لیتا ہے، جھوٹے مقدمہ سے انکار کر دیتا ہے۔ لوگ سوچنے لگے، جو غریب تھے جیسے مدرسے والے اور مسکین یتیم غریب، انہوں نے سوچا کہ میرے پلے تو پیسہ ہے ہی نہیں، چلو تھوڑا بہت پیسہ وکیل صاحب کو دے دیں گے، اس کے بھی اخراجات پورے ہو جائیں گے اور میرا بھی کام بن جائے گا۔ لوگ آنا شروع ہو گئے، مقدمہ لے کر آنا شروع ہو گئے۔ وکیل صاحب مقدمہ لیتے، عدالت میں چلے جاتے اور مقدمہ بھی ان کے فیصلے میں ہو جاتا، پھر جاتے مقدمہ لے کر، پھر ان کے حق میں فیصلہ ہو جاتا، یہاں تک کہ وہ گاؤں میں، شہروں میں، علاقے میں مشہور ہو گئے وکیل صاحب۔ اب جو بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے مالدار لوگ تھے، انہوں نے سوچا کہ ہمارا جو مقدمہ ہے وہ سچا ہے، کیوں نہ ہم وکیل صاحب کے پاس چلیں، انہی سے ہم اپنا مقدمہ لڑواتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ آنے لگے تو پیسے بھی بہت زیادہ آنے لگے۔ کل وہی وکیل صاحب جھوٹ بول کر 50,000 مہینے میں کماتے تھے، آج وہی وکیل صاحب سچ بول کر 1 لاکھ مہینے میں کماتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ بولنے کی وجہ سے 2 گنا منافع دیا۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو سچ بولے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فرش سے اٹھا کر عرش پہ بیٹھا دیں گے، مگر یقین بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ پر توکل، بھروسہ بنایا جائے تو نہ دنیا میں نہ زمین میں جھگڑے باقی رہیں گے، نہ دفتروں میں رشوت باقی رہے گی، نہ دکانوں میں ملاوٹ باقی رہے گی، نہ جھوٹ بول کر کمانا رہے گا، نہ دھوکے دے کر کمانا رہے گا۔ یہ ساری چیزیں آٹومیٹک خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ تو میرے عزیزوں، یقین بنانے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگوں کو اس واقعہ سے ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ آپ اپنے اولاد کو دنیاوی تعلیم دیجئے، منع نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دیں۔ کلکٹر بنائیے، انسپیکٹر بنائیے، آفیسر بنائیے، وکیل بنائیے، جو بنانا ہے سب بنائیے، جتنے ٹر ہیں سب ٹر بنا دیجئے، لیکن بچوں کو شروع سے ہی یہ تعلیم دیجئے کہ بچے جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ بول کر اپنی تعلیم حاصل کرو اور اپنے عہدہ کا فائدہ اٹھاؤ، جھوٹ بول کر مت فائدہ اٹھاؤ۔ تو میرے عزیزوں، اس واقعے کو آگے شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس واقعے کو شیئر کرنے کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ اور میں جو آپ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ آگے آپ ان کو پہنچائیں، آگے شیئر کریں، اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ اگر آپ ایک آدمی کو شیئر کرتے ہیں تو کمپنی اس کو 10 آدمی کو شیئر کریں گی۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ اس واقعہ کو آگے شیئر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی مسلمان بھائی پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔